نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع اس کی آیات ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ربوبیت کے نظام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں اپنی ربوبیت کو بیان کر کے بندوں کو اپنی الوہیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یعنی جو تمہارا رب اور پروردگار ہے، جس نے تمہاری ضروریات اور وسائل کا یہ بہترین نظام قائم کیا ہوا ہے، وہی تمہارا معبود و مالک۔ اس کے بعد ان آیات مبارکہ میں جو آج پڑھی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت کو، اس کی رحمت اور الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے منکر ہیں، اور وہ خواہش پرستی میں، ہوا و ہوس میں اور محض دنیا ہی کے دل فریبیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں ان کی روش اور رویہ کیا ہے۔ اللہ کے وہ ہادی اور رہنما، انسانیت کے وہ نجات دہندہ، سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب انتہائی خلوص، محبت اور چاہت سے انہیں سمجھاتی ہے، اپنے رب کا تعارف کرواتی ہے، اور جو انہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، جنہوں نے کئی الہ اور معبود تجویز کر رکھے ہیں، ان کی حقیقت کو انہیں روشناس کراتی ہے، انہیں سمجھاتی ہے کہ کیا ان کی حقیقت ہے۔ تو یہ بجائے اپنے پیغمبر کی بات کو بنظر عمیق دیکھنے کے، اس میں غور و فکر کرنے کے، الٹا اپنے پیغمبر کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر صرف پیغمبر ہی کا مذاق نہیں اڑاتے، خدائے رحمان کا، جس کی رحمت بے پایا ہر لمحہ ان کو شامل حال ہے، اس کی منکر ہے، اس کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، تو إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ جب راستے میں کہیں ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبود کا، تمہاری ان خداؤں کا، لات و عزا و منات کا تذکرہ کرتا ہے برائی کے ساتھ، یہ ان کی برائی کرتا ہے۔ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کے طور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی حقیقت کو بیان کرتے تھے کہ یہ پتھر کے بے جان مورتیاں، ہاتھ سے تراشی ہوئی یہ پتھر، یہ لکڑی کے بت، یہ تمہاری کیا خدائی اور ضروریات پوری کریں گے؟ یہ تو خود اپنے بننے میں بھی محتاج ہے، تم نے ان کو اپنی مرضی سے تراشا ہے جس طرح چاہا۔ تو وہ کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہے۔ خدائے رحمان جو ان پر ہر وقت رحمت کر رہا ہے، وہ اسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب اس پر جب ان کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو آگے سے کیا اللہ کا عذاب مانگنے لگ پڑتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ اللہ کا عذاب آ کو نہیں جانا۔
انسان کی اس جو دل کے اندر یہ کمزوری ہے، اللہ نے جو اس کی اس اجلت پسندی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان بہت ہی جلد باز پیدا کیا گیا. انسان کے اندر اجلت بہت زیادہ موجود ہے. من عجل یعنی گویا کہ عجلت، جلد بازی، یہ اس کی سرشت اور فطرت میں داخل ہے. جب کوئی خصلت اور وصف انسان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گویا یہ اس وصف سے پیدا ہوا ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے خلق الانسان من غضب، کہ جس انسان میں غصہ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان تو گویا غصے سے پیدا ہوا ہے. یا اسی طرح جس میں کرم و سخاوت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے عربی میں خلق الانسان من کرم. اسی طرح جس انسان کے اندر اجرت پسندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس جذبے اور داعیے کو بجائے درست استعمال کرنے کے اپنی تباہی و بربادی کے لیے بھی وہ دیر نہیں کرتا ہے، اللہ کا عذاب مانگنے لگ پڑتا ہے کہ اس کا عذاب فوراً کیوں نہیں آ جاتا، یہ مستقبل کا انتظار نہیں کرتا، حالات کو ابھی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتا ہے اچھا اللہ کا عذاب ہے تو وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا. یہی کافروں کی حالت ہے. قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے خلق الانسان من عجل. ایک بات یہاں اور یاد رکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، جو انسان کی یہ خوبیاں اور صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہ فی نفسی بری نہیں ہے. اجرت پسندی فی نفسی بری نہیں ہے، یا اسی طرح غصے کا ہونا فی نفسی برا عمل نہیں ہے. اصل میں برائی ہوتی ہے اس وصف کے استعمال میں. اگر اجرت پسندی انسان میں نہ ہو تو انسان عمل و سائی سے ہی دور رہے. ظاہر ہے انسان کو کام پر، عمل پر وہی جذبہ اجرت پسندی کا ہی ابھارتا ہے، اس میں تحریک پیدا کرتا ہے. اگر ایک انسان میں یہ وصف ہی نہ ہو تو انسان بیٹھا رہے، وہ کام ہی نہ کرے. اصل اس وصف کا، اس خلق کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ اس کو سوچ سمجھ کر اس وصف کا استعمال کرنا چاہیے. جہاں کوئی خیر کی بات ہے، کوئی اچھے فیصلے ہیں، کوئی دنیا کے اندر اچھائی کی طلب ہے، اس میں تو انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے خود قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ لوگوں کو ان جیسے نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جو اچھے کام ہیں ان میں مسابقت ہو، جلد بازی ہو، آگے بڑھنے کی کوشش ہو. اور لیکن جو برے کام ہیں ان میں انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یا جن کاموں کے بارے میں اسے بات سمجھ نہیں آ رہی، اس پر واضح نہیں ہو رہے، تو وہ ذرا غور و فکر کرے، اس کے ہر پہلو کو پرکھے، دیکھے، پھر فیصلہ کرے، اس کے مطابق عمل و کردار ادا کرے. تو یہاں اصل میں ان کی اس وصف کا غلط استعمال جو ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ انسان سے مراد وہی انسان ہے جس کے پیچھے جس کا ذکر ہوا کہ وہ ہم بذکر الرحمن کافرون، کہ وہ رحمان کے ذکر کی منکر ہیں. وہ انسان اس کے اندر جلد بازی یعنی کافر انسان، وہ کیا کہتا ہے سأریکم آیاتی فلا تستعجلوا. وہ اللہ کا عذاب جلدی مانگتا ہے، اللہ کا عذاب جلدی تو نہیں آ جاتا. اے پیغمبر انہیں بتا دو کہ ہم تمہیں جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو نا، جو جلدی مانگ رہے ہو، تو ہم جلدی تمہیں وہ عذاب دکھلائیں گے. جلدی ابھی نہ کرو، تھوڑا سا انتظار کرو. اللہ تمہاری طرح تو جلد باز نہیں ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی، اپنے نافرمانوں اور منکروں کو بھی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تاکہ کل کسی کو کسی قسم کی حجت بازی کا موقع نہ ملے. تو اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، سمجھنے کا موقع دے رہا ہے. تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو تو اتنی جلدی نہ کرو، تھوڑا سا انتظار کرو. وہ ضرور وقت آئے گا تمہاری تباہی و بربادی کا. سأریکم آیاتی، یقیناً میں تمہیں اپنی آیات دکھلاؤں گا، اپنی نشانیاں دنیا میں بھی تمہیں دکھلاؤں گا. اللہ کے عذاب 4 مقامات پر ظاہر ہوں گے. دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا عذاب ظاہر ہوتا ہے
اور جو یہاں کسی وجہ سے بچ جائے یا کچھ اعمال کی سزا سے یہاں بچ جائے تو پھر دوسرے مرحلے میں قبر کے اندر، اور جو قبر میں بھی بچ جائے تو پھر حشر میں، اور پھر حشر میں بھی کچھ اگر سزا سے بچ گئی باقی رہے گی تو اس کی سزا چوتھے درجے میں جہنم میں ہوگی۔ جی تو فرمایا تمہیں سزا یقیناً ملے گی، جلدی نہ کرو، فلا تستعجلوا۔ لیکن یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کیوں نہیں جلدی پورا ہو رہا؟ اگر تم واقعی سچے ہو اے پیغمبر تو یہ وعدہ پورا ہو، ہم دیکھیں ہم پر عذاب کیسے آ رہا ہے۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت اور گھڑی کو دیکھیں جب وہ عذاب ان پر آئے گا، اس وقت یقیناً اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا رہے ہوں گے، اپنے پیٹھ سے جو ان پر جہنم کے کوڑے برسائے جائیں گے اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن نہیں روک سکیں گے، اللہ کے اس عذاب کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ لا یکفون عن وجوہہم النار، اللہ کی اس آگ کو چہروں سے دور نہیں کر سکیں گے، نہ پیٹھوں سے اس کو دور کر سکیں گے۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا، کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ بل تأتیہم بغتۃ، اور جب وہ آئے گا نا عذاب تو انہیں حیران کر دے گا، اچانک آئے گا، فتبہتہم، اور یہ حیران و پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے بدر کے میدان میں اللہ کا عذاب ان پر آیا اور یہ سارے کافر حیران رہ گئے، مکہ کے مشرک پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ اس چھوٹی سی جماعت کو ہم تہس و نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ملیاں میٹ کریں گے، لیکن یہاں کیا ہوا، ہمارے وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے دلیر لوگ مارے گئے، پکڑے گئے، کیا ہو گیا، حیران رہ گئے۔ فتبہتوا فلا یستطیعون ردہا، تو جب وہ اللہ کا عذاب آئے گا ان پر اچانک، اس کو دور نہیں کر سکیں گے، اس کو رد نہیں کر سکیں گے۔ ولا هم ینظرون، اور پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا، دنیا میں ہمیشہ سچائی اور اللہ کی تعلیمات کے علم برداروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب بھی اللہ کی تعلیمات لے کر آئے تو ان کا مذاق کیا گیا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اور ٹھٹھا کیا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ، لیکن کیا ہوا، جس بات کا، جس عذاب کا وہ مذاق کر رہے تھے وہی عذاب ان پر نازل ہوا اور اس نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان میں سے جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، مذاق کا تمسخر کر رہے تھے، پیغمبروں کا تمسخر کر رہے تھے، تو ان کو اس عذاب نے پھر کیا کر لیا، گھیر لیا، ان پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح اے پیغمبر یہ آپ کا مذاق اڑا رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیں، یقیناً وہ وقت آنے والا ہے جب یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے اور یہ اس وقت پچھتاتے رہ جائیں گے، لیکن کوئی ان کی پچھتاوا ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایک نافرمان، ایک کافر، ایک متکبر مغروری انسان اور ایک مشرک انسان، اس کی حالت اور کیفیت و حقیقت کو بیان کی ہے کہ کس طرح برائیوں میں وہ اس طرح گھس جاتا ہے کہ اسے اپنی خیر اور بھلائی کے بارے میں بھی علم اور شعور نہیں رہتا، وہ برائی کو جلدی مانگنے لگ پڑتا ہے اور اس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب